اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تو مکمل جو ذمہ دار ہے وہ سندھ حکومت کو ٹھہرایا ہے، میئر کو ٹھہرایا ہے، کرپشن کی نشاندہی کی ہے، مس مینجمنٹ کی نشاندہی کی ہے، لیکن کیا جماعت اسلامی کے زیر انتظام جو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ کیا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں پر تجاوزات نہیں قائم ہوئی ہوئی؟ کیا وہاں پر دیگر غیر قانونی کام نہیں ہو رہے؟ کیا جماعت اسلامی اس حوالے سے کوئی جواب دہ ہے، یا صرف آپ پیپلز پارٹی یا میئر کراچی کو ہی جو ہے وہ انہی پہ صرف الزام لگائیں گے؟ جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنی پڑے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس 9 ٹاؤن ہے کراچی میں جی، اور میرے خیال میں ان 9 ٹاؤنز کو باقی ٹاؤنز کے ساتھ اگر آپ موازنہ کر لیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. اچھا، اصل میں یہ ٹاؤنز ہیں، ان میں آپ جا کر دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ وہ لوگ پارکس ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک جو بدنصیبی ہے نا وہ یہ کہ ان کا زیادہ تر پیسہ سیوریج کے کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے. صحیح ہے، کیونکہ پوری کراچی کا سیوریج کا نظام بدترین ہو چکا ہے. صحیح ہے، اور کوئی واٹر بورڈ کا کارندہ ان کاموں کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں ہمیں سڑک نہ دو، ہمیں لائٹس نہیں چاہیے، پانی دے دو پہلے، ہمیں پانی دے دو، اور ہمارے گھر کے سامنے جو گٹر بہ رہا ہے اس کو خرچ کر دو. تو اگرچہ ان ٹاؤنز کے ڈومین میں یہ چیز نہیں آتی کہ اس کام کو کریں، لیکن یہ مجبوری اپنا پیسہ یہاں خرچ کر رہے ہیں، اور بڑی رقومات اس کے اندر خرچ ہو رہی ہیں، کیونکہ واٹر بورڈ کے ایکسین، واٹر بورڈ کے ایم ڈی، ڈی ایم ڈی، سارے لوگ اس معاملے میں بڑے آرام سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کروا سکتے. فیس کر رہے ہیں عوام کو آپ کے چیئرمین، ٹاؤن چیئرمین، یو سی چیئرمین، وہ بیچارے مجبور ہیں اس کام کے لیے کہ اس کام کو کریں. اچھا ایک سوال بنتا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن تو نہیں ہو رہی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میئر صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جن ٹاؤنز ہیں، جن کے ٹاؤن چیئرمینز ہیں، براہ راست رابطے میں ہیں، ان کو ویل فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اس طرف وہ بالکل بھی مطلب جماعت اسلامی والے جو ٹاؤنز ہیں ان کو بالکل بھی جو ہے لفٹ نہیں کرا رہے؟ ایسا ہے؟ دیکھیں ڈسکریمنیشن تو لازمی کر رہے ہیں، وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اے ڈی پی میں جو اسکیمیں ہیں نا ان میں سے میکسیمم اسکیمیں انہوں نے وہ ڈالی جو ان کے یونین کمیٹیز میں آتی ہیں یا ان کے ٹاؤنز کے اندر آتی ہیں. صحیح ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی آپ جا کے حال دیکھ لیں، جیسے کہ میں نے ڈپٹی میئر صاحب سلمان عبداللہ مراد صاحب جس یونین کمیٹی کے چیئرمین ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. وہاں آپ جا کر دیکھیں، وہاں سیوریج کا نظام ہی نہیں ہے. کنویں کھود رکھے ہیں وہاں پر، اور گٹر کے نام پہ کنویں کھودے ہوئے ہیں، اور ان کنووں میں اور ان گٹروں میں بچے گر کے مر رہے ہیں. تو پیسہ تو یہ بے شک وہاں پر ڈائیورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے وہ میں نہیں چاہتا کہ براہ راست اس معاملے میں کوئی الزام لگاؤں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ میکسیمم پیسہ ان یوسیز کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے لوگوں کے پاس ہے، ان ٹاؤنز کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے لوگوں کے پاس ہے. لیکن وہاں پر بھی گراؤنڈ کے اوپر کوئی پیسہ خرچ ہوتا نظر نہیں آتا. اس کے برعکس آپ جو جماعت اسلامی کے پاس ٹاؤن ہیں آپ جا کر دورہ کیجئے، آپ وہاں کے پارکوں کو دیکھیے، آپ مقابلہ کر لیجئے کہ یہ حالانکہ 1 سال ہوا ہے، صرف ابھی 3 سال باقی ہیں، آپ اس کا موازنہ کر لیجئے کہ 1 سال پہلے پارکس کی کیا صورتحال تھی، اس وقت کیا ہے. ایک چیز میں اپریشیٹ کروں گا یہاں پہ کہ نارتھ آباد میں الفتح پارک کے نام سے ایک پارک ہے، اور وہاں پر غیر قانونی طور پر داخلہ فیس بھی لی جا رہی تھی. تو یہ میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وہاں پہ داخلہ فیس ختم ہو گئی ہے اور بڑی تعداد میں عوام وہاں پر آتی ہے. لیکن ایک چیز پھر بھی وہاں پر مجھے نظر آئی کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ پارکس کے اندر کسی بھی قسم کی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی جا رہی ہے. یہ کیوں؟ اچھا اس کی ایک وجہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت سارے جو ٹھیکے ہیں نا، یہ بیچ میں جو ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دے دیے تھے. ٹھیک ہے، بہت سارے پارک کے اندر جھولے لگے ہوئے ہیں اور پیسے لے کے چل رہے ہیں وہ. اب صورتحال یہ کہ ان لوگوں نے باقاعدہ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں. صحیح ہے. تو ان کو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ اگر سال میں 1.5 سال میں ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو ختم کریں. کیونکہ اس صورتحال یہ کہ اگر ہم ان کو ابھی ہٹانے کی کوشش کریں گے وہ کورٹ چلے جائیں گے کہ جی ہمارے پاس یہ ایگریمنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری فیسلٹیز ہم فراہم کریں گے لوگوں کو، اور وداؤٹ اینی چارج فراہم کریں گے، کوئی چارج نہیں کریں گے اس کے اندر. یہ میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ابھی 1 سال ہوا ہے، 3 سال اور گزرنے دیجیے. انشاءاللہ یہ 9 ٹاؤنز اور یہ 87 یونین کمیٹیز، اگرچہ گورنمنٹ آف سندھ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، لیکن آپ اس میں اور کراچی کے باقی ٹاؤن میں زمین اور آسمان کا فرق دیکھیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں کی سڑکیں بھی بنے ہوئے دیکھیں گے. حالانکہ یہ فنڈز انتہائی محدود ہیں،
حالانکہ آمدنی انتہائی محدود ہے. اس وقت بھی دیکھیں ہے کیا, ٹاؤنس کی جو میکسیمم آمدنی ہے وہ پراپرٹی ٹیکس سے ہے. جی. لیکن پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن کس کے پاس ہے؟ وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. صحیح ہے. اب وہ سندھ گورنمنٹ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ جو ان کے مطلب آمدن کے ذرائع بڑھانے کی بھی ضرورت ہے, لیکن ضرورت ہے. اگر یہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے صرف ٹاؤن کو دے دیا جائے مکمل طور پر, سندھ گورنمنٹ بیچ میں سے ہٹ جائے, قرارداد پاس کرا لیں آپ. نہیں, قرارداد کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے لیے لا چینج کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو ہے تو نا, آپ قرارداد تو پاس کرائیں, لا تو اس کے بعد آپ مطلب صوبائی اسمبلی کو ایک ڈائریکشن تو دینا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. اس میں ابھی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ یہ محکمہ ابھی ٹرانزیشن مرحلے میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. اب پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ اس کے چالان وغیرہ ٹاؤن کے کولیبوریشن سے جاری ہونے شروع ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کوشش کریں گے یہ پورا کا پورا آ جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا فرق آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ بعض آپ کے سیاسی حریف اس بات کے یہ بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے جب حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بائیکاٹ کیا تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے, اور اگر اگلے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم نے یہ کنٹیسٹ کیا اگر بلدیاتی الیکشن, تو آپ تو کہیں نظر نہیں آئیں گے. تو آپ اس دعوے میں کتنی صداقت سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو اب میرے خیال میں کراچی سے ختم ہو چکی. دیکھیے ایم کیو ایم اب بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے, کیسے کہہ رہے ہیں ختم ہو چکی ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی میں شیئر ہے ان کا. جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے ایم کیو ایم ایک چوچو کا مربع پارٹی بن چکی ہے. ایم کیو ایم پر ان لوگوں نے اب قبضہ کر لیا ہے جو ایم کیو ایم کے کٹر مخالف ہو گئے تھے نا. مصطفیٰ کمال صاحب تھے جو ایم کیو ایم کے متعلق کیا نہیں کہہ رہے تھے, اور ان لوگوں کو نام لے لے کر جو اس وقت موجودہ ایم کیو ایم کے لوگ پرانے والے ہیں, خالد مقبول صاحب ہوں, فاروق ستار صاحب ہوں, باقی لوگ, ان کے متعلق وہ تو ان کا خیال تھا کہ ایم کیو ایم کو ختم کر دینا چاہیے, ایم کیو ایم کے نام کو کوئی استعمال نہ کرے آئندہ. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے خود ہی اس پر قبضہ کیا اور استعمال بھی کر رہے ہیں اس کا نام, اور جن لوگوں پر کتنے بڑے بڑے الزامات لگاتے تھے. ایم کیو ایم کی عوام میں دیکھیے ایم کیو ایم کی کوئی حیثیت اگر تھی تو الطاف حسین صاحب کی وجہ سے تھی. انہوں نے جو بھی نیریٹو اپنا پیش کیا تھا اس کی وجہ سے. ایم کیو ایم کی اب کوئی پبلک کے اندر کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو سیٹیں ان کو اس وقت زبردستی دی گئی ہیں, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی سیٹیں, ان میں ان لوگوں کو اتنے ووٹ بھی نہیں ملے جو ایک یونین کمیٹی جیتنے کے لیے چاہیے. صحیح ہے. جس یونین کمیٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جس آپ صوبائی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں جنید مکاتی صاحب نے الیکشن لڑا تھا, یہاں پہ جو صاحب جیتے ہیں ان کو 3,000 ووٹ ملے تھے, اور جنید مکاتی صاحب کے تقریباً 30,000 ووٹ ہیں, لیکن 3,000 ووٹوں والے بھائی جان کو کامیاب ڈکلیئر کیا گیا ہے. میں جس قومی اسمبلی کی سیٹ پہ لڑا اس پہ حلیم عادل شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, میرے تقریباً 44,000 ووٹ تھے, حلیم عادل شاہ صاحب کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ تھے. جن صاحب کو جیتا ہوا ڈکلیئر کیا گیا ان کے 12,000 ووٹ ہیں. مطلب آپ نے فارم 45 اور فارم 47 کا جو ذکر ہوتا ہے, تو ایم کیو ایم کا یہ سب مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو یہ سب اپنا فیلڈ میں آن گراؤنڈ کوئی وجود نہیں رکھتی, اور لوگ ان کی حقیقت کو جان گئے ہیں. تو ایم کیو ایم الیکشن کیوں نہیں لڑی؟ اسی لیے نہیں لڑی, اس کو پتا تھا کہ الیکشن لڑنے کا نتیجہ کیا ہو. صحیح ہے. اچھا اب حافظ نعیم صاحب ظاہر امیر جماعت اسلامی پاکستان ہو گئے ہیں. ہم نے کئی سالوں سے, پچھلے 7-8 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ حافظ صاحب کو کی شخصیت کو لے کر جماعت اسلامی کی جو ایک جدوجہد اس کو ملا کر کراچی کے مسائل کے اوپر بات کی گئی, بجلی کے اوپر بات کی گئی, دیگر جتنے بھی امور ہوتے ہیں اس کے اوپر جماعت اسلامی نے احتجاج کیا, اور یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے, اور شاید کسی اور سیاسی جماعت نے اتنا احتجاج نہیں کیا. لیکن جماعت اسلامی کی جو امیر جو اس وقت ہیں کراچی کے منم صاحب, اور حافظ صاحب جو چونکہ امیر پاکستان ہو چکے ہیں, اس وقت کوئی خلا پیدا ہوا ہے قیادت کی؟ کیونکہ حافظ صاحب بہت زیادہ وائبرنٹ آواز تھے کراچی کی. جب بھی کراچی کی بات ہوتی تھی تو حافظ صاحب کا جو ہے آواز اور ان کا نام کہیں نہ کہیں ذہن میں آتا تھا. تو کیا منم صاحب اس سطح پہ لے جائیں گے کراچی کے مسائل کو اور کی آواز بنیں گے؟ دیکھیے یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ حافظ صاحب تقریباً 10 سال کراچی کے امیر رہے, اور حافظ صاحب نے اس پورے 10 سال میں بے تحاشت جد و جہد کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس جد و جہد کا نتیجہ بھی سامنے آیا کہ جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ حافظ صاحب جس سطح پر لے گئے اور حافظ صاحب نے جو ڈائریکشن سیٹ کی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن حافظ صاحب کے پاکستان کا امیر بننے سے ایک تو بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہی سارا جو ان کا نیریٹو تھا اور جو ویژن تھا انشاءاللہ وہ پورے پاکستان میں پریویل کرے گا. نمبر 1 بات تو یہ.
دوسری بات یہ ہے کہ منیم ظفر صاحب الحمدللہ بھرپور طریقے پر جد و جہد کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی اس وقت بالکل اتنی ہی ایکٹیو ہے کراچی میں جتنی حافظ صاحب کے دور میں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ حافظ صاحب نے 10 سال میں جو پوزیشن حاصل کی تھی، جو پبلک کے اندر پذیرائی تھی، وہ جو بھی ان کی جگہ لے گا مہینے 2 مہینے میں تو پاسبل نہیں ہے. لیکن منیم ظفر صاحب بالکل اسی پیٹرن پر کراچی میں جماعت اسلامی کو لے کر چل رہے ہیں. جماعت اسلامی کی جد و جہد اسی نہج پر ہے، اسی رفتار کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ حافظ صاحب کے پاکستان کا امیر بننے سے فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ پورے پاکستان میں جو رفتار ہے وہ بھی بڑھے گی، اور کراچی میں جو جماعت اسلامی کے کام کی، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے اور عوام کی آواز بلند کرنے کے حوالے سے جو آواز ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اسی رفتار کے ساتھ بڑھے گی. تو انشاءاللہ کوئی بھی خلا نہیں پیدا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کراچی میں جماعت اسلامی اسی طریقے سے جد و جہد جاری رکھے گی جیسے حافظ صاحب کے دور میں تھی. ٹھیک ہے. دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ بیشتر لوگوں کو جو ہے وہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کس فورم پہ جا کے شکایت کریں. تو میں ایک 9 ٹاؤنز میں آپ کی نمائندگی ہے، تو 9 ٹاؤنز کی اگر آبادی کا اگر حساب کہہ رہے ہیں تو تقریباً 6-7 ملین لوگ جو ہیں وہ آپ براہ راست ان کو بلدیاتی سہولیات آپ کے ٹاؤن چیئرمین فراہم کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ اگر ان کے ارد گرد کوئی مسائل ہیں تو اس کے حل کے لیے کس فورم پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اگر بتائیں. دیکھیے، ایک تو جو ہمارے کراچی کے عوام خاص طور سے ہیں، ان سے ایک تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کراچی کی بنایا اور ووٹ دیے. لیکن ایک چیز کا ہمیں احساس کرنا پڑے گا کہ اس وقت سندھ میں گورنمنٹ کس کی ہے، اس وقت کراچی میں میئر کس کا ہے، جس طریقے سے بھی آیا. لیکن اس کے باوجود میں کراچی کے لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جن 9 ٹاؤنز کے اندر اور جن 87 یونین کمیٹیز کے اندر جماعت اسلامی ہے، ابھی 1 سال گزرا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 4 سال کے اندر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی مسائل ہمارے ڈومین میں آتے ہیں، کسی یونین کمیٹی کے ڈومین میں آتے ہیں یا کسی ٹاؤن کے ڈومین میں آتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں کہتا ہوں 100% تو نہیں لیکن 90% انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسائل حل ہوں گے. وہاں پر آپ پارکس بھی سارے ڈیولپ دیکھیں گے، آپ وہاں کی سڑکیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیولپ دیکھیں گے، آپ وہاں کی لائٹس بھی جلی ہوئی دیکھیں گے. جو بھی مسائل ہیں اور جو اختیار ہم کو ملا ہے، ہم اس سے بڑھ کر انشاءاللہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو کام ہمارے پاس نہیں ہے، واٹر بورڈ ہمارے پاس نہیں ہے، گٹر سسٹم، سیوریج سسٹم، پانی کی سپلائی کا سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی جو میکسیمم ریلیف ہے وہ ہم لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز کو بس ذہن میں رکھیے کہ آپ نے جو اختیار ہمیں دیا ہے اس کا دیانتداری کے ساتھ ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کو اگر آپ جو پاکستان لیول پر اختیار ہے اگر آپ وہ دیتے ہیں، صوبے کے لیول پر وہ اختیار دیتے ہیں، تو پھر جس چیز کی آپ تمنا اور توقع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو پھر اس صورت میں نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کراچی والے جو 65% ٹیکس دیتے ہیں، ریونیو جنریشن ہے یہ شہر، اس کے لیے آپ جو بھی ایفرٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں، امید ہے کہ وہ ایفرٹ آپ ان کے لیے کر پائیں. آپ نے آج کی گفتگو سنی، اور ہم اسی طریقے سے کراچی اور کراچی سے منسلک جو مسائل ہیں، جو ڈیبیٹس ہیں، ان کو اسی پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. ہماری دعا ہے کہ آپس کے سیاسی اختلافات جو سیاسی جماعتوں کے درمیان موجود ہیں وہ اپنی جگہ، نظریات اپنی جگہ، لیکن سب کو مل کر کراچی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اب بھی کراچی کے لیے کام نہیں ہوا تو پھر وقت بہت کم ہے، شاید وقت نہ گزر جائے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.